خواتین کی طرف سے بہرحال ایک سوال آیا ہے، اولاد اپنے والدین کے لیے دعا کر سکتی ہے؟ دعا یہ قرآن کے الفاظ میں ہوتی ہے تو پھر اچھا قرآن کی جو دعائیں ہیں وہ قرآن کی دعائیں جب ہوتی ہے تو پھر قرآن پڑھ کر کیوں نہیں بخش سکتے؟ کیا میت کی جانب سے رمضان میں کیا میت کی جانب میں رمضان میں غریبوں کو کھلایا جائے؟ 2 سوال کیے انہوں نے۔ پہلی چیز یاد رکھیے، ہم شریعت کے ماتحت اور مکلف ہیں، شریعت نے جو کہا ہوتا ہے تو ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے تو نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم عقلیں اس میں نہیں لڑاتے ہیں۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا ایک مشہور قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ شریعت کا تعلق عقل سے نہیں ہے، اس کا تعلق دل سے ہے۔ عقل یہ کہتی ہے کہ جب وضو کے اندر پیروں کا مسح کیا جائے تو مسح پیروں کے تلووں کا ہونا چاہیے، شریعت بولتی ہے اوپر سے مسح کرو، تو شریعت کا تعلق دماغ سے نہیں ہے۔ تو آپ کہیں گے جب قرآنی آیتوں کو پڑھ کر ہم دعا کر سکتے ہیں تو پھر قرآن کیوں نہیں بخش سکتے؟ دیکھیے، دعا عبادت ہے، الدعاء العبادہ، رسول اللہ دعا عبادت ہے۔ دوسری بات میں فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ تو دعا کیسی کی جائے بتا دیا، ٹھیک ہے۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی زندگی میں نہ خود کے لیے، نہ صحاباؤں کو یہ تاکید کی، نہ صحابہ کے انتقال پہ کبھی قرآن پڑھا گیا، نہ تابعین نے کبھی قرآن پڑھا، نہ تابعین نے کبھی قرآن دوسرے کو پڑھ کر بخشا جس طرح سے آج ہم بخش رہے ہیں۔ بلکہ آج کل تو کانٹریکٹس دیے جاتے ہیں کہ بھائی ہمارے طرف سے 500 قرآن پڑھ کے بخش دو، ٹھیک ہے۔ کچھ بدنی عبادتیں ہیں جو ہم کرنے سے اپنے میت کو دے سکتے، کچھ بدنی عبادتیں بتا دیتا ہوں کیا کیا ہے۔ پہلی بدنی عبادت جو میت کو آپ دے سکتے ہیں مرنے کے بعد بھی، وہ اگر اس کے نظر کے روزے باقی ہو تو آپ رکھ سکتے ہیں۔ دوسرا، اگر کوئی رمضان کے روزوں کی نیت ہو اور اس سے پہلے وہ مر جائے، اتنے سال کے روزے آپ میت کی طرف سے بعد رمضان رکھ سکتے ہیں۔ تیسرا، میت کی اگر حج یا عمرے کی نیت ہو تو آپ اس کی طرف سے کر سکتے ہیں۔ یہ بدنی عبادتیں ہیں 3 جو آپ اس کی طرف سے کر سکتے ہیں۔ اب نہیں چوتھی، قرآن ایک بدنی لیکن اس کا بتایا نہیں گیا ہے۔ اس کے علاوہ مالی عبادت آپ عبادت پہنچا سکتے، جیسا اس کے نام سے کچھ کر دیں، پانی کنواں اس طرح سے، یا پھر اس کے کیے گئے کام کو آگے بڑھا دے، کار خیر اور نافع علم کو، اس کو انشاءاللہ اجر ملے گا۔ لیکن قرآن کے تعلق سے کبھی کسی صحابی نے انتقال پر پڑھ کر نہیں بخشا، تابعین نے کبھی اپنے والدین کے لیے نہیں کیا، تابعین اور نسلوں نے کبھی یہ کام نہیں کیا، لہٰذا اس کا کرنا درست نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال، کیا